شہاب نامہ 11واں باب SDO۔ بھاگلپور کے بعد مجھے ضلع گیا میں اورنگ آباد کی سب ڈویژن کا چارج ملا۔ گیا کے شہر میں 2 چیزیں قابل دید تھیں۔ ایک تو بدھوں کا قدیمی معبد، جہاں ایک درخت کے نیچے تپسیا کر کے مہاتما بدھ نے نروان حاصل کیا تھا۔ دوسرا عجوبہ روزگار ضلع کے کلکٹر مسٹر والز تھے۔ یہ ایک آدھے کالے آدھے گورے، نیم تیتر نیم بٹیر قسم کے اینگلو انڈین تھے، جن کا اپنا مشغلہ شراب پینا تھا، اور ان کی بھدی سی فربا اندام منہ پھٹ میم صاحبہ کا فرض منصبی رشوت وصول کرنا تھا۔ اس کار خیر میں ان کی 2 جوان بیٹیاں بھی اپنی ماں کا بڑھ چڑھ کر ہاتھ بٹایا کرتی تھی۔ اورنگ آباد پہنچ کر پہلی صبح میں ابھی سویا ہی پڑا تھا کہ مجھے یوں محسوس ہوا کوئی دونوں ہاتھوں سے میرا گلا دبانے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں نے گھبرا کر آنکھ کھولی تو دیکھا کہ بڑی بڑی سفید مونچھوں اور سفید بھووں والا ایک کالا بھجنگ آدمی میرے سینے پر جھکا ہوا ہے، اور میرا سر اٹھا کر اس کے نیچے ایک موٹی سی گدی ٹھونس رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ اورنگ آباد کا سب سے زیادہ فیشنیبل حجام ہے، جو منہ اندھیرے بستر میں لیٹے لیٹے SDO صاحب کی شیو کرنے آیا کرتا ہے۔ میں کچھ ہیلا بہانہ کر کے اسے ٹالنے لگا تو میرا ہیڈ اردلی شمبھو ناتھ تیواری، جو کہیں آس پاس ہی منڈلا رہا تھا، کھٹ سے نمودار ہوا اور میری ڈھارس بندھانے لگا۔ حضور، فکر نہ کریں، اس جگہ کا ایسا ہی دستور ہے۔ پوپٹ رام حجام نے شیو کرتے کرتے مجھے اطلاع دی کہ وہ خالص گورمنٹی بالبر ہے اور عرصہ 20 سال سے صاحب لوگوں کو مونڈنے میں مہارت رکھتا ہے۔ اس نے مجھے مسٹر آئیو، مسٹر مارٹن، مسٹر جوائس، مسٹر فشر وغیرہ کے دیے ہوئے سرٹیفکیٹ دکھائے، اور ساتھ ہی ساتھ مجھے اورنگ آباد کے منصف، سب جج، سب رجسٹرار، سب ڈپٹی کلکٹر، DSP، کورٹ انسپکٹر، سٹی میجسٹریٹ، سب اسسٹنٹ سرجن، اسسٹنٹ سول سپلائز آفیسر، سب انسپکٹر آف سکولز، گورنمنٹ ہائی اسکول کے ہیڈ ماسٹر اور گرلز مڈل اسکول کی ہیڈ مسٹرس کے جملہ خصائل و اطوار کے متعلق بھی بڑی تفصیلی معلومات باہم پہنچائیں۔ پہلے روز سارا دن شمبھو ناتھ تیواری مجھے گردن سے پکڑے قدم قدم پر نئے SDO کے لیے مقامی دستوروں کے چوکھٹے میں بڑی تندہی سے فٹ کرتا گیا۔ چند یوم بعد میں اسی دستور کی تعمیل میں کلکٹر سے ملاقات کرنے گیا شہر کے لیے روانہ ہونے لگا تو دیکھا کہ میری جیپ میں انڈوں سے بھرا ہوا ایک بڑا سا چھابا اور قیں قیں کرتی ہوئی مرغیوں کا ایک ٹوکرا پہلے سے موجود ہے۔ میرے استفسار پر شمبھو ناتھ تیواری نے بتایا کہ یہ بھی اس جگہ کا دستور ہے۔ جب کبھی SDO صاحب بہادر کلکٹر صاحب بہادر کی ملاقات کو جاتے ہیں، 100 ٹھور انڈا اور 20 ٹھور مرغی لازمی اپنے سنگ لے جاتے ہیں۔ کلکٹر میم صاحب بہادر کو اورنگ آباد کا مرغی انڈا بہت پسند ہے۔ میں نے دریافت کیا، یہ انڈے اور مرغیاں کہاں سے آئی ہیں؟ شمبھو ناتھ تیواری نے وضاحت کی، حضور، سب ڈپٹی کلکٹر بابو نے تھانوں کی باریاں لگائی ہوئی ہیں، آج تھانہ اوبرا کی باری تھی۔ میں نے سب ڈپٹی کلکٹر کو اپنے ساتھ جیپ میں بٹھایا اور انڈوں اور مرغیوں کی کھیپ لے کر تھانہ اوبرا پہنچا، جو اورنگ آباد سے 15-20 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ اس وقت تھانے دار صاحب مالش کروا کر لنگوٹ باندھے ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے، اور 2 حوالاتی
کنویں سے بالٹیاں بھر بھر کر ان کے سر پر ٹھنڈے پانی کی دھاریں چھوڑنے میں مصروف تھے۔ ایک سپاہی ان کے لیے دودھ گرم کر رہا تھا اور چند دیہاتی جو اپنی شکایتوں کی رپورٹ درج کروانے آئے تھے ایک طرف دھول میں بیٹھے مکھیاں مار رہے تھے۔ مرغیاں اور انڈے واپس کرنے میں ہمیں کوئی خاص مشکل پیش نہ آئی۔ تھانے دار نے یہ رسد اوبرا کے ایک بنیے سے حاصل کی تھی جس کے پاس مٹی کے تیل کا ڈپو تھا۔ ہم نے اس بنیے کو تھانے طلب کیا تو وہ گھبرا گیا کہ شاید کچھ انڈے گندے نکلے ہوں یا مرغیاں خاطر خواہ طور پر فربا نہ تھیں، اس لیے حفظ ما تقدم کے طور پر وہ اپنے ساتھ گرم گرم دودھ کی ایک گڑوی اور تازہ مٹھائیوں کا ایک تھال بھی لیتا آیا تھا۔ ہر دوسرے تیسرے ماہ کلیکٹر صاحب بہادر کے لیے انڈے اور مرغیاں فراہم کرنے کے علاوہ اوبرا آنے والے سرکاری افسران کی خاطر و مدارات کا فریضہ بھی تھانے کی طرف سے اسی بنیے کے سپرد تھا۔ اس خدمت گزاری کے عوض اسے اپنے ڈپو میں مٹی کا تیل بلیک کرنے کی کھلی چھٹی تھی۔ وہ تیل میں ملاوٹ بھی جی بھر کر کرتا تھا، دام بھی من مانے وصول کرتا تھا اور ذخیرہ اندوزی کے کاروبار میں بھی ید طولہ رکھتا تھا۔ تھانے میں اس کے خلاف ہر وقت چند رپورٹیں زیر تفتیش رہتی تھیں جنہیں تھانے دار ننگی تلوار کی طرح وقتاً فوقتاً اس کے سر پر لٹکاتا رہتا تھا تاکہ بنیے کا جذبہ خدمت کسی آن بھی سرد نہ ہونے پائے۔ تھانے کے ریکارڈ سے میں نے بنیے کے خلاف 3 زیر تفتیش شکایتوں کو برآمد کیا اور سب ڈپٹی کلیکٹر سے کہا کہ وہ ان کا جائزہ لے کر باقاعدہ کارروائی کا آغاز کرے۔ وہ کاغذات سمیٹ کر دوسرے کمرے میں جا بیٹھا۔ کچھ دیر کے بعد میں اچانک سب ڈپٹی کلیکٹر سے کوئی بات پوچھنے وہاں گیا تو وہ دونوں پاؤں میز پر پسارے بنیے کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھا اور ساتھ ہی ساتھ اس کے لائے ہوئے دودھ اور مٹھائیوں پر بھی خوش دلی سے ہاتھ صاف کر رہا تھا۔ مرغی، انڈا، دودھ، دہی اور مٹھائیوں کی فراہمی کے علاوہ اوبرا کا تھانے دار اور بھی کئی لحاظ سے ہر فن مولا تھا۔ ایک دفعہ اس کو ہمراہ لے کر میں ایک نہایت دور افتادہ علاقہ کے دورے پر گیا۔ یہ مقام مکھیوں اور مچھروں کے لیے مشہور تھا، اس لیے ہم دونوں اپنی اپنی مچھردانی ساتھ لے کر گئے تھے۔ رات کو ہم دونوں نے جس چھوٹے سے ریسٹ ہاؤس میں قیام کیا وہاں چارپائیاں تو تھیں لیکن مچھردانیاں لگانے کے لیے کسی قسم کے ڈنڈے موجود نہ تھے۔ مجبوراً مچھردانی لگائے بغیر میں سامنے والے برآمدے میں لیٹ گیا اور تھانے دار نے اپنی چارپائی پچھلے برآمدے میں بچھا لی۔ لیٹتے ہی مٹر کے دانوں کی طرح موٹے موٹے مچھروں نے چاروں طرف سے زبردست یورش کر دی۔ وہ قطار در قطار پیں پیں کرتے ہوئے آتے اور اس قدر بے رحمی سے کاٹتے تھے جیسے کوئی دہکتے ہوئے انگارے چمٹے سے اٹھا اٹھا کر مسل رہا ہو۔ مچھروں کے حملے سے میرا تو برا حال ہو رہا تھا لیکن عقبی برآمدے سے برابر تھانے دار کے پرسکون خراٹوں کی آواز آ رہی تھی۔ آدھی رات کے قریب میں نے دبے پاؤں اٹھ کر اس کی طرف جھانکا تو دیکھا کہ تھانے دار صاحب کی چارپائی پر ان کی مچھردانی بڑی آن بان سے تنی ہوئی ہے اور 4 مقامی چوکیدار اسے چاروں کونوں سے تھامے بالکل بے حس و حرکت پتھر کے ستونوں کی طرح ایستادہ ہیں۔ فرض شناسی اور خود تدبیری کے باب میں رفیع گنج کا تھانے دار بھی اپنی مثال آپ تھا۔ رفیع گنج بڑا قصبہ تھا اور وہاں کھاتے پیتے مسلمانوں کی اچھی خاصی آبادی تھی۔ ان دنوں صوبہ بہار کے ادبی حلقوں میں حضرت شفق عماد پوری کے کلام کا خوب چرچا تھا۔ ان کی رباعیوں کا ایک مجموعہ شائع ہو کر کافی مقبولیت حاصل کر چکا تھا۔ جب مجھے معلوم ہوا
کہ حضرت شفق رفیع گنج ہی میں رہتے ہیں تو دل میں ان کی زیارت کا شوق پیدا ہوا۔ ایک روز رفیع گنج کا تھانے دار اورنگ آباد آیا ہوا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں اگلے روز اس کے تھانے کا معائنہ کرنے آ رہا ہوں۔ شامت اعمال سے میں نے اتنا اور بھی کہہ دیا کہ رفیع گنج میں ایک صاحب شفق احمد پوری رہتے ہیں، میرے پہنچنے تک وہ ان کا اتا پتہ معلوم کر رکھے۔ بس اب کیا تھا، بلی کے بھاگوں چھینکا ٹوٹا۔ راتوں رات پولیس کے سپاہیوں نے شفق صاحب کا سراغ لگایا اور نصف شب کے قریب انہیں کشاں کشاں لا کر تھانے دار صاحب کے روبرو پیش کر دیا۔ جب انہیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ شفق صاحب کے میرے ساتھ کوئی ذاتی تعلقات نہیں ہیں بلکہ وہ مجھے جانتے بھی نہیں ہیں، تو تھانے دار نے بڑی تفصیل سے ان کی ولدیت، جائے سکونت، ذریعہ معاش، سیاسی رجحانات اور دیگر کوائف کا اندراج کر کے ایک فائل کھول لی اور تحریری طور پر انہیں اگلی صبح طلوع آفتاب کے وقت دوبارہ تھانے میں حاضر ہونے کا پابند کر دیا۔ اگلے روز دوپہر کے قریب تھانے کی انسپیکشن سے فارغ ہو کر میں نے تھانے دار سے دریافت کیا کہ کیا انہوں نے معلوم کر لیا ہے کہ شفق صاحب کہاں رہتے ہیں؟ تھانے دار صاحب نے اٹینشن ہو کر جواب دیا، حاضر حضور، اور ایک سنتری کو زور سے پکار کر کہا، شیخ شفق کو ترت حاضر کرو۔ آنن فانن ایک طرف سے 2-3 سپاہیوں کے نرغے میں مجرموں کی طرح گھرے ہوئے ایک سفید ریش، ضعیف البدن بزرگ نمودار ہوئے۔ انہوں نے نیلے 4 خانے کا تہبند اور لمبا سفید کرتا پہنا ہوا تھا۔ سر پر ململ کی 2 پلی ٹوپی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ شرم و ندامت کے مارے میرا جی چاہتا تھا کہ میں شفق صاحب سے آنکھیں چار کیے بغیر ہی وہاں سے فرار ہو جاؤں۔ میں ڈرتے ڈرتے اٹھا اور آگے بڑھ کر سلام کیا۔ شفق صاحب کو ثقل سماعت کا عارضہ تھا، اس لیے میرا سلام انہیں سنائی نہ دیا۔ تھانے دار لپک کر آگے بڑھا اور اپنا منہ ان کے کان کے پاس لا کر زور سے چیخا، ابے شیخ جی، ایس ڈی او صاحب بہادر ہیں، سلام کرو۔ شفق صاحب نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور بڑے سلیقے سے جھک کر مجھے سلام کیا۔ مجھ پر گھڑوں پانی تو پہلے ہی پڑا ہوا تھا، اب تو میں بالکل غرق ہو گیا۔ شفق صاحب کو جیپ میں بٹھا کر ان کے گھر لے گیا، بڑی منت سماجت سے اصلی ماجرا سنایا اور ادبی دنیا کے چند پرچے ان کی نظر کیے جن میں میرے کچھ افسانے چھپ چکے تھے۔ جب شفق صاحب کو تھانے دار کی حماقت اور میری بے گناہی کا یقین ہو گیا تو وہ مسکرائے اور فرمایا، گنجے کے ناخنوں کی طرح اب تو یہ دعا بھی مانگنا چاہیے کہ خدا ایس ڈی او کو ادیب سے ملنے کا شوق نہ دے۔ اس حادثہ کے بعد میں جب کبھی شفق صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا، انہوں نے ہمیشہ شفقت ہی فرمائی۔ ایک بار میں ان کے ہاں پہنچا تو وہاں ایک ہندو کوی بھی بیٹھے تھے۔ شفق صاحب نے اپنا کلام سنایا۔ ہندو کوی نے بھی ترنم کے ساتھ اپنی چند کویتائیں پڑھیں۔ اس کے بعد وہ میری طرف مخاطب ہوئے اور بولے، اچھا اب آپ بھی کچھ بکیے۔ کوی صاحب کے اس بے تکلفانہ انداز پر میں کچھ حیران ہوا تو شفق صاحب نے ہنس کر فرمایا، آپ برا نہ مانیں، ان اطراف کے ہندی محاورے میں بکنا فرمانے کے مترادف ہے۔ بڑے بڑے جلسوں میں سب سے معزز مقرر کو اسی اعلان کے ساتھ سٹیج پر لایا جاتا ہے کہ اب ہمارے مہابکتا سٹیج پر پدھار کر کتھا بکیں گے۔ شفق صاحب ہی نے مجھے متنبہ کیا کہ شام کے وقت اگر کوئی میزبان یہ اصرار کرے کہ ناشتے تک رک جاؤ تو اس انتظار میں ساری رات وہاں گزارنے کی حاجت نہیں۔
کیونکہ بہار میں شام کی چائے وغیرہ کو بھی اکثر ناشتہ ہی پکارا جاتا ہے۔ اورنگ آباد میں مجھے ابھی ایک برس ہی گزرا تھا کہ پٹنہ سے چیف سیکریٹری کا خط آیا۔ اس میں لکھا تھا کہ ہم تمہارے کام سے مطمئن ہیں اور اب تمہیں اورنگ آباد سے بڑی اور زیادہ اہم سب ڈویژن کا چارج دینا چاہتے ہیں۔ 3 ماہ بعد سہسرام کا چارج لے لو۔ اگر 3 ماہ کا نوٹس کافی نہ سمجھو تو ہمیں لکھ بھیجو تاکہ تبادلے کا وقت تمہاری سہولت کے مطابق متعین کر دیا جائے۔ سہسرام کی سب ڈویژن آرا کے ضلع میں واقع تھی۔ اس ضلع میں مسلمانوں کے کئی خوشحال اور مقتدر خاندان آباد تھے۔ چند خاندانوں کے پاس بڑی نادر کتابوں، قلمی نسخوں اور قدیمی مخطوطات کے نہایت اعلیٰ کتب خانے تھے۔ ایک صاحب نے مجھے حضرت سید احمد شہید بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ اور کئی دوسرے اکابر کے چند خطوط بھی دکھائے جو ان کے خاندان میں بڑی محنت اور محبت سے محفوظ چلے آ رہے تھے۔ ان نوادرات میں ایک تعویذ بھی تھا جو 1857 کی جنگ آزادی کے دوران کسی بزرگ نے مجاہدوں میں تقسیم کیا تھا۔ اس تعویذ کے متعلق روایت تھی کہ اسے بازو پر باندھ کر جو شخص انگریزی فوج کا مقابلہ کرتا تھا اسے کوئی گزند نہ پہنچتی تھی۔ اسی زمانے کا ایک اور تعویذ کھول کر گلاس کیس میں محفوظ کیا ہوا تھا۔ اس میں درج تھا: اللہ جی مہاراج، ظفر کے سرتاج، موا فرنگی تاراج۔ سہسرام شہر کے بیچوں بیچ جرنیلی سڑک یعنی گرینڈ ٹرنک روڈ گزرتی تھی۔ اس عظیم شاہراہ کا معمار شیر شاہ سوری قریب ہی ایک سنگلاخ مقبرے میں آسودہ تھا۔ مقبرے کے ساتھ ایک وسیع و عریض پختہ تالاب تھا جس کی سیڑھیوں پر سرے شام اچھا خاصا میلہ لگ جاتا تھا۔ ایک کنارے پر ہندو راجپوتوں کی ٹولیاں منڈی جماتی تھیں، دوسری جانب پٹھان مسلمان پھسکڑا مار کر حقہ گڑگڑاتے تھے۔ ان دونوں گروہوں کی نگاہوں کا مرکز چند نوجوان ہوتے تھے جو صاف ستھرے کپڑے پہنے، کنگھی پٹی سے آراستہ، کانوں میں پھول سجائے، ناز نخرے دکھاتے، کولہے مٹکاتے، پان چباتے، تالاب کے درمیان والی سیڑھیوں پر اٹکیلیاں کرتے ہوئے منڈلایا کرتے تھے۔ شیر شاہ سوری کے مقبرے کے ارد گرد جتنی زرعی اراضی تھی وہ تقریباً سب کی سب سید الطاف حسین شاہ کے قبضے میں تھی۔ شاہ صاحب ایس ڈی او کے ہیڈ اردلی تھے۔ جو ایس ڈی او بھی سہسرام میں اپنا وقت پورا کر کے تبدیل ہوتا تھا، سید الطاف حسین شاہ جاتے جاتے اس سے اپنی خدمت گزاری کا واسطہ دے کر مقبرے کے ساتھ والی سرکاری زمین کا کچھ حصہ بخشیش کے طور پر اپنے نام طویل ٹھیکے پر منتقل کروا لیتے تھے۔ چنانچہ اب ان کا شمار شہر کے اچھے خاصے زمینداروں میں ہوتا تھا۔ پچھلے چند برس سے وہ اپنے وارڈ سے سہسرام میونسپیلٹی کے میونسپل کمشنر بھی بڑی باقاعدگی سے نامزد ہو رہے تھے۔ ایس ڈی او کے دفتر میں ایک کانفیڈینشیل فائل تھی جس میں تقریباً ہر ایس ڈی او کی یہ پرزور سفارش درج تھی کہ جب سید الطاف حسین شاہ ہیڈ اردلی کے عہدے سے ریٹائر ہوں تو انہیں خان صاحب کے خطاب سے ضرور سرفراز کیا جائے۔ درمیانہ قد، چھجے دار کھچڑی داڑھی، قلب سے تازہ دم ترے والی ٹوپی، چست ایچکن، اس کے نیچے وزادار توند، تنگ پائنچوں کی سفید شلوار، کمر کے گرد اپنے عہدے کی پیٹی، کندھے پر شولی رومال، آنکھوں میں جلالی قسم کی سرخی، چہرے پر خشونت گزیدہ سی متانت۔ سید الطاف حسین شاہ پر نظر پڑتے ہی یوں لگتا تھا
جیسے کوئی 1000 درجے کا سردار ابھی ابھی کسی مغلیہ دربار سے عتاب شاہی کا پروانہ لے کر برآمد ہوا ہو۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ نے کبھی بھول کر بھی گزر نہ کیا تھا۔ گفتگو میں بھی اس کا انداز درباری، الفاظ ثقیل اور لہجہ گرجدار ہوتا تھا۔ اگر میں کبھی دفتر میں بیٹھا فائلیں دیکھ رہا ہوتا اور کوئی ملاقاتی آ جاتا تو الطاف حسین شاہ انہیں یہ کہہ کر واپس کر دیتا کہ صاحب بہادر اس وقت امور سلطنت میں مصروف ہیں۔ کچہری کا وقت قریب آتا تھا تو وہ بڑی رازداری سے سرگوشی کر کے مجھے خبردار کر دیتا، حضور نزول اجلاس کی ساعت آ گئی ہے۔ ایک روز میں دفتر میں بیٹھا کام کر رہا تھا۔ الطاف حسین شاہ نے آہستہ سے کہا، حضور والا کو امور سلطنت سے جب کچھ فراغت یابی ہو تو بندہ بلدیہ سہسرام کے میونسپل کمشنر کو حاضر خدمت کرنے کا اذن چاہتا ہے۔ میں نے پوچھا، میونسپل کمشنر صاحب تشریف لے آئے ہیں یا ابھی آنا ہے؟ جواب ملا، حضور حاضر ہیں۔ میں نے کہا، انتظار کروانا مناسب نہیں، انہیں ابھی لے آؤ۔ الطاف حسین شاہ کمرے سے باہر گیا، ہیڈ اردلی کی پیٹی اتاری، کمر کے ساتھ سبز ململ کا پٹکا باندھا، کندھے پر رومال ڈالا اور واپس آ کر مجھے جھک کر سلام کیا۔ حضور، بندہ بلدیہ سہسرام کا میونسپل کمشنر حاضر خدمت ہے۔ میں نے اٹھ کر اس کے ساتھ ہاتھ ملایا، کرسی پیش کی اور کوئی آدھ گھنٹہ تک ہمارے درمیان سہسرام میونسپل کمیٹی کے کچھ مسائل پر بڑا پرمغز تبادلہ خیالات ہوا۔ اس انٹرویو کے بعد الطاف حسین شاہ نے میرا شکریہ ادا کیا، ہاتھ ملا کر رخصت ہوا اور ہیڈ اردلی کی پیٹی باندھ کر پھر اپنی ڈیوٹی پر ایستادہ ہو گیا۔ سید الطاف حسین شاہ کے علاوہ میرے عملے میں عبد الکریم خان نام کے ایک اور مرغ زرین بھی تھے۔ یہ صاحب سب ڈپٹی کلیکٹر کے طور پر ملازمت میں داخل ہوئے تھے اور پورے 30 برس کی سروس کے بعد عین اسی عہدہ جلیلہ سے ریٹائر ہونے والے تھے۔ ساری عمر ان کے ضمیر نے ترقی کی خواہش کا بوجھ اٹھانے کی زحمت گوارا نہ کی تھی۔ اگر دل میں کبھی کوئی ایسی حرص پیدا بھی ہوئی تو دماغ نے اس کا ساتھ دینے سے صاف انکار کر دیا۔ وہ خوش گپیوں، لاف زنیوں، چائے پر چائے پینے، پان پر پان چبانے اور میز پر سر ٹکا کر اونگھنے میں اس قدر مصروف رہتے تھے کہ دفتر کے کام کی طرف متوجہ ہونے کا کبھی ٹائم ہی نہ ملتا تھا۔ لیکن اپنی ملازمت کے آخری برس کے دوران ان کے دل و دماغ پر ایک آرزو ایسی شدت سے چھا گئی تھی جس طرح ملیریا کے مریض پر بے اختیار کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ ان کی تمنا تھی کہ پینشن پر رخصت ہونے سے پہلے کسی طرح ان کو خان صاحب کا خطاب مل جائے۔ عبد الکریم خان صاحب فرمایا کرتے تھے، جناب عالی، خاکسار نے ساری عمر خون پسینہ ایک کر کے حکومت عالیہ کا حق نمک ادا کیا ہے۔ اب اگر بے خطاب کے لنڈورا ہی گاؤں واپس چلا گیا تو انگشت نمائی ہوگی کہ لونڈا دھوپ میں بال سفید کرا کے خالی ہاتھ لٹکائے لوٹ آیا۔ جناب عالی، اس میں حکومت کی اپنی جو بدنامی ہے اس کا ذکر خاکسار لب پر لانے سے شرماتا ہے۔ ان دنوں سر فرانسس موڈی صوبہ بہار کے قائم مقام گورنر مقرر ہو کر نئے نئے آئے تھے۔ انہوں نے اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ کرسمس منانے کے لیے روہتاس فورٹ کو منتخب کیا۔ سہسرام سے کچھ دور ایک دشوار گزار پہاڑی پر گھنے جنگلات میں گھرا ہوا یہ ایک پرفضا مقام تھا، جس کی تسخیر کے لیے شیر شاہ سوری اور راجہ روہتاس کے درمیان جنگی معرکوں کے عجیب و غریب افسانے مسلمانوں اور ہندوؤں میں
اپنے اپنے رنگ میں مشہور تھے۔ انگریز افسروں میں یہاں کی شکار گاہ بڑی مقبول تھی اور صوبے کا گورنر ہر دوسرے تیسرے سال یہاں کرسمس کیمپ لگایا کرتا تھا۔ عبد الکریم خان صاحب کے کان میں سر فرانسس موڈی کے پروگرام کی بھنک پڑی تو وہ میرے سر ہو گئے کہ اس بار گورنر کے کیمپ کا پورا انتظام ان کے سپرد کر دیا جائے۔ سب ڈویژن کے باقی سب افسروں نے ان کے اس مطالبے کی شدید مخالفت کی اور دل کھول کر مذاق بھی اڑایا۔ سب نے باری باری مجھے خان صاحب کی نااہلی، سستی، کاہلی، کام چوری اور تن آسانی کی جملہ تفصیلات سے ازسر نو آگاہ کیا اور گورنر کیمپ میں کسی بد انتظامی کے خطرناک عواقب سے بھی حسب توفیق خوفزدہ کرنے کی کوشش کی۔ لیکن میں نے کیمپ کا چارج عبد الکریم صاحب ہی کے حوالے اس شرط پر کر دیا کہ کیمپ کے اخراجات کے لیے تاجروں اور زمینداروں سے کسی قسم کا کوئی چندہ وصول نہ کیا جائے گا، بلکہ گورنر کے ملٹری سیکریٹری کو صحیح بل دے کر پورا حساب بے باک کیا جائے گا، ورنہ اب تک رسم یہی بندھی ہوئی تھی کہ صوبائی گورنر یا دوسرے بڑے افسر روہتاس فورٹ میں کیمپ لگاتے تھے، شکار کھیلتے تھے اور کچھ گفتنی اور کچھ ناگفتنی داد عیش دے کر ہنسی خوشی رخصت ہو جاتے تھے۔ سب ڈویژن کا کوئی افسر ان کے آرام و آسائش کا ہر ممکن خیال رکھنے پر مامور ہو جاتا تھا۔ کیمپ کے اختتام پر وہ ایک علامتی سا بل پیش کر کے قدرے قلیل سی رقم وصول کرتا تھا اور مہمان خانے کے رجسٹر میں آل بلز پیڈ کا باضابطہ اندراج ہو جاتا تھا۔ اصلی اخراجات پورے کرنے کے لیے میزبان افسر علاقے کے زمینداروں، رئیسوں اور راشن ڈپو ہولڈروں سے من مانے چندے وصول کرتا تھا۔ چندوں کا کچھ حصہ بلوں کی ادائیگی پر صرف ہو جاتا، باقی ساری پونجی بڑی آسانی سے متعلقہ افسر کی جیب گرم کرتی تھی۔ میری شرط سن کر عبد الکریم صاحب سوچ میں پڑ گئے اور نہایت سنجیدگی اور ہمدردی سے بولے، جناب عالی، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن گورنمنٹ ہاؤس کے اسٹاف کو سال ہا سال سے مفت خوری کی چاٹ لگی ہوئی ہے۔ اس نئے بندوبست پر وہ ضرور بدکیں گے اور لارڈ صاحب بہادر کے حضور میں بھی لگائی بجھائی سے باز نہ آئیں گے۔ جناب عالی، خاکسار فکر مند ہے کہ آپ کی نیک نامی پر اس وجہ سے خام خواہ کوئی دھبا نہ آئے۔ میں نے ان کی ڈھارس بندھائی کہ بل تو لارڈ صاحب ہی ادا کریں گے، اس وجہ سے کسی پر کوئی آنچ نہ آئے گی۔ البتہ اگر کیمپ کے بندوبست میں کوئی کوتاہی یا خرابی واقع ہوئی تو کچھ عجب نہیں کہ انہیں پینشن سے بھی ہاتھ دھونا پڑ جائے۔ عبد الکریم صاحب نے ایک جھرجھری لی اور پھر لنگر لنگوٹ کس کر کیمپ کے انتظامات میں جٹ گئے۔ اب کیا تھا، اللہ دے اور بندہ لے۔ اپنی 30 سالہ ملازمت کے دوران وہ جن انتظامی صلاحیتوں کو بچا بچا کر رکھتے آئے تھے، یکا یک وہ انہیں اس طرح حرکت میں لے آئے جیسے مداری خالی پٹاری سے پے در پے زندہ کبوتر برآمد کرنے لگتا ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے کیمپ کے سارے ملازموں، خاکروبوں، قلیوں، مالیوں اور بہشتیوں کے لیے نیلے رنگ کی نئی وردیاں سلوائیں۔ وہ زمانہ انگریز کے لیے جنگ عظیم کا تاریک دور تھا۔ اپنی قوم کے حوصلے بلند رکھنے کے لیے ونسٹن چرچل نے وی یعنی وی فار وکٹری کا نشان عام کر رکھا تھا۔ چرچل کی پیروی میں عبد الکریم خان نے بھی انگریز مہمانوں کے استقبال کے لیے یہی دل خوش کن نشان وسیع پیمانے پر اپنایا۔ نیلی وردیوں کے آگے پیچھے اور کندھوں پر وی کے سفید نشان بڑی خوش اسلوبی سے سلے ہوئے تھے۔ ٹوپیوں پر بھی دائیں بائیں یہی نشان تھے۔
روہتاس فورٹ کی دشوار گزار چڑھائی چڑھنے کے لیے میموں کے لیے دلہنوں والی ڈولیاں فراہم کی گئی تھیں۔ ڈولیوں کے کوہار بھی سر تا پا وی کے نشان والے نئے کپڑوں میں ملبوس تھے۔ کیمپ میں چاروں طرف بجلی کے سینکڑوں رنگین بلب جا بجا وی کی صورت میں آویزاں تھے، اور ہر صبح مہمانوں کے خیموں میں تازہ پھولوں کے جو گلدستے سجائے جاتے تھے وہ بھی وی کی صورت میں بنے ہوتے تھے۔ صبح شام دن دوپہر جس طرف بھی نگاہ اٹھتی تھی ہر جانب وی فار وکٹری کا دل فریب نشان ہی غنچۂ امید کی طرح کھلا ہوا نظر آتا تھا۔ اس طرح معزز مہمانوں کی ذہنی آسودگی کا خاطر خواہ بندوبست کرنے کے بعد عبد الکریم صاحب نے اپنی توجہ کی لگام ان کے لیے لذت کام و دہن کی طرف موڑ دی۔ اس میدان میں بھی انہوں نے پیشہ ورانہ مہارت کے ایسے ہاتھ دکھائے کہ گورنر سے لے کر گورنمنٹ ہاؤس کے بٹلر اور بیرے تک بے اختیار اش اش کر اٹھے۔ کلکتہ سے ایک ٹرین الگ صبح سہسرام سے گزرتی تھی اور دوسری شام کے وقت آتی تھی۔ ہر ٹرین سے عبد الکریم صاحب کا ہر کارہ کلکتہ سے تازہ بتازہ سامان لے کر صبح و شام بڑی پابندی سے روہتاس فورٹ پہنچ جاتا تھا۔ آرمی اینڈ نیوی سٹور سے کپر، ہیرنگ، اسموک سالمن، تازہ بیکٹی، پیمفرے اور ہلسا مچھلی، وائٹ اینڈ لیڈلا سے تازہ مکھن اور پنیر، فرپوز کے کیک اور پیسٹری، گریٹ ایسٹرن کے کولڈ چکن اینڈ سٹیک، ٹولی گنج مارکیٹ کی تازہ سبزیاں اور پھل، شیمپین کی بوتلیں، ٹھنڈی کرنے کے لیے برف کی سلیں، اس قسم کی ساری نعمتیں روہتاس فورٹ کے دور افتادہ کیمپ میں روز کے روز ایسی پابندی سے فراہم ہوتی تھیں کہ پٹنہ کے گورنمنٹ ہاؤس کو بھی شاید ہی کبھی نصیب ہوئی ہو۔ شام پڑتے ہی کیمپ کے کھلے میدان میں لکڑی کے بہت سے بڑے بڑے کندوں کا ڈھیر لگا کر عظیم الشان الاؤ سلگا دیا جاتا تھا۔ ڈنر اور ڈانس کے بعد سب مہمان اپنے ہاتھوں میں شیمپین کے جام اٹھائے باہر آ جاتے تھے اور کچھ دیر تک الاؤ کے گردا گرد چہل قدمی کرتے تھے۔ محفل برخاست ہونے سے پہلے عبد الکریم خان صاحب کیمپ کے ایک کنارے سے چند راکٹ ہوا میں چھوڑتے تھے جو انہوں نے پٹنہ کے ایک با کمال آتش باز سے بنوا رکھے تھے۔ راکٹ زوں کر کے چھوٹتے تھے اور کافی بلندی پر جا کر ٹھا کر کے پھٹ جاتے تھے۔ راکٹ پھٹتے ہی ان سے رنگ برنگی پھل جھڑیوں کی پھوار برسنے لگتی تھی جو بڑی نفاست سے ویش کی شکلیں بناتی ہوئی رفتہ رفتہ فضا میں تحلیل ہو جاتی تھی۔ یہ روح پرور نظارہ دیکھنے کے بعد ڈنر، ڈانس اور شیمپین سے گرمائے ہوئے اجسام نفس مطمئنہ کی طرح شاداں و فرحاں اپنے اپنے خیموں کی راہ لیتے تھے۔ ان دنوں انگریزوں کو محاذ جنگ پر شکست ہو رہی تھی، لیکن عبد الکریم صاحب کے فیض سے ہمارے عزیز مہمانوں کو روہتاس کے خوشنما جنگل میں فتح و نصرت کا منگل ہی منگل دکھائی پڑتا تھا۔ کرسمس کے روز گورنر نے مجھے بھی رات کے کھانے پر مدعو کیا۔ ڈنر کے بعد باقی مہمان تو باری باری اٹھ کر ڈانس والے خیمے میں چلے گئے، لیکن گورنر اور مس میکوئن میرے ساتھ کھانے کی میز پر ہی بیٹھے رہے۔ مس میکوئن چوڑے چکلے بدن کی قدرے فربہی مائل کافی خوبصورت اور ہسمکھ خاتون تھی۔ دراصل وہ سر فرانسس موڈی کی مسٹریس تھی، لیکن حفظ مراتب کے خیال سے عرف عام میں اسے گورنر کی بھتیجی ہی کہا جاتا تھا۔ گورنمنٹ ہاؤس کی تقریبات میں وہ اکثر خاتون اول کے فرائض سر انجام دیا کرتی تھی۔ گورنر کے دل اور دفتر دونوں پر بھی اس کی یکساں حکمرانی تھی۔ جب ہم ٹیبل پر اکیلے رہ گئے تو مس میکوئن نے مجھے مخاطب کر کے کہا، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں آپ کا شکریہ کیسے ادا کروں۔ جب سے میں اس کیمپ میں آئی ہوں
مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میں کسی فیری لینڈ میں آ نکلی ہوں۔ سر فرانسس موڈی بھی مسکرائے اور بولے، اپنی سروس کے ابتدائی دور میں ہم نے بھی کئی گورنروں کے کیمپ بھگتائے ہیں، لیکن ایسا شاندار بندوبست ہمیں کبھی نہ سوچا۔ اچھے گورنروں کا قاعدہ ہے کہ جب وہ کسی کام کی تعریف کرتے ہیں تو ساتھ ہی احتیاطاً اس کے چند نقائص بھی گنوا دیتے ہیں۔ میں نے کوشش تو ضرور کی کہ اس کیمپ کے بھی کچھ نقائص پکڑوں، لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ اتنا کہہ کر سر فرانسس نے اپنا ہاتھ میرے کندھے پر رکھا اور شرارت سے اپنے چہرے پر سنجیدگی طاری کر کے کہا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں اچھا گورنر نہیں ہوں، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ تم نہایت اچھے SDO ہو۔ میں نے انتہائی خلوص اور سچائی سے گورنر اور مس میکوئن کو یقین دلایا کہ کیمپ کے بندوبست میں میرا کوئی عمل دخل نہیں، بلکہ یہ سب کیا دھرا آفیسر انچارج عبد الکریم خان کے حسن انتظام کا نتیجہ ہے۔ عبد الکریم خان کا نام سنتے ہی مس میکوئن اپنی کرسی سے اچھل پڑی۔ سویٹ سویٹ، مسٹر خان تو کیمپ کی سب خواتین کا ڈارلنگ ہے۔ مس میکوئن کی باتوں سے معلوم ہوا کہ عبد الکریم خان صاحب کیمپ کی جملہ خواتین کی آنکھ کا تارا بھی بنے ہوئے ہیں۔ دن کے وقت جب مرد بندوقیں لے کر شکار کھیلنے چلے جاتے تھے تو خواتین کی دل بستگی کا سامان کریم صاحب بذات خود فراہم کرتے تھے۔ کبھی ریچھ والا بلایا جاتا ہے، کبھی بندر والا آتا ہے، کبھی سپیرے اپنا کرتب دکھاتے ہیں، کبھی بازیگروں کا تماشا ہوتا ہے، اور کبھی بھانڈ اپنا رنگ جماتے ہیں۔ اس کے علاوہ کریم صاحب نے اردو مثنوی کی طرز پر انگریزی نظم میں ہر میم صاحب کا تفصیلی سراپا بھی تصنیف کر رکھا تھا، جسے وہ ترنم کے ساتھ لہک لہک کر عورتوں کی منڈلی میں بیٹھ کر سنایا کرتے تھے۔ شروع میں تو سب نے یہی سمجھا کہ یہ بھی ایک پڑھے لکھے مسخرے اور بھانڈ کا سوانگ ہے، لیکن رفتہ رفتہ اس ڈرامے کے تفنن آمیز اور خندہ انگیز پہلوؤں پر عبد الکریم خان کے مقصد کی متانت، فطانت اور بے رحم جفاکشی ہی غالب آئی۔ ان بیچاری میموں نے کبھی خواب میں بھی نہ سوچا تھا کہ ان کے سراپا کو فصاحت و بلاغت کے مبالغوں میں بھگو کر عجیب و غریب تشبیہوں، استعاروں اور تلمیحوں کے سانچے میں ڈھالا جائے گا۔ پایوریا کے مارے ہوئے مسوڑھوں اور چھائیوں زدہ چہروں والی میموں نے جب سنا کہ ان کے منہ میں موتی کی لڑیاں اور رخ زیبا پر تازہ گلاب اور چنبیلی کھلی ہوئی ہے، تو وہ بے اختیار عبد الکریم خان کی شائستگی، وفاداری، مستعدی اور انتظامی کارکردگی کا کلمہ پڑھنے لگی۔ ہر میم نے اپنے اپنے سراپا کی نقل بھی بڑے شوق سے بنوا کر اپنے پاس محفوظ کر لی۔ مس میکوئن کے منہ سے یہ تفصیلات سن کر گورنر صاحب مسکرائے اور بولے، تم بڑے خوش قسمت ہو کہ تمہیں ایسا جہاں دیدہ کارگزار اور تجربے کار افسر میسر ہے۔ میں نے موقع غنیمت جان کر مطلب کی بات کہہ دی، جی ہاں، لیکن عبد الکریم خان کی حسن کارکردگی کی مشین ایک بڑے پاورفل ڈائنامو سے چل رہی ہے۔ ان کی کوشش ہے کہ ریٹائر ہونے سے پہلے وہ اپنی ذات کو خان صاحب کے خطاب کا اہل ثابت کرتے جائیں۔ مس میکوئن نے بڑے جذبے سے کہا، اگر وہ خطاب کا مستحق نہیں تو میں نہیں جانتی اور کون خطاب کا مستحق ہو سکتا ہے۔ گورنر نے پوچھا، کیا تم نے نئے سال کی آنرز لسٹ کے لیے عبد الکریم خان کا نام تجویز کیا ہے؟ میں نے عذر کیا کہ میں اس سب ڈویژن میں نیا آیا ہوں، میرے لیے مناسب نہ تھا کہ میں اس قسم کی کوئی سفارش کرتا۔ گورنر نے کہا، کوئی بات نہیں، ابھی وقت ہے، کل صبح تم مجھے اس کے متعلق
ایک مناسب سائٹیشن بنا کر بھیج دینا۔ مس میکوئن نے اپنے نام نہاد چچا کے گال کو چٹاک سے چوم کر کہا، تھینک یو ڈارلنگ، تھینک یو ویری مچ۔ لوہے کو اس قدر گرم دیکھ کر میں نے لگے ہاتھوں اس پر دوسری ضرب بھی لگا دی اور گورنر کو مطلع کیا کہ عن قریب ہی میں اس جوہر قابل کی خدمات سے محروم بھی ہو جاؤں گا، کیونکہ عبدالکریم چند ماہ بعد ریٹائر ہونے والے ہیں۔ مس میکوئن نے اپنی گردن کو تأسفانہ جھٹکے دے کر کہا، اوہ نو، اوہ نو، جنگ کے زمانے میں ایسے وفادار افسر کو ہاتھ سے جانے دینا بڑی شرمناک حماقت ہوگی۔ گورنر نے مجھ سے دریافت کیا، مسٹر کریم کی جسمانی صحت کیسی ہے؟ بیشتر اس کے کہ میں کچھ کہتا، مس میکوئن چمک کر بولی، He is fit as a fiddle, darling, he is fit as a fiddle۔ وہ ہمارے ساتھ 10 میل بے تکان چلتا ہے اور اونچی اونچی پہاڑیوں پر میمنے کی طرح بے کان ہلائے چڑھ جاتا ہے۔ تھوڑے سے مزید سوال جواب کے بعد گورنر نے اپنی ڈائری منگوائی اور اس میں اپنے ہاتھ سے یہ یادداشت لکھ لی کہ نئے سال کے اعزازات میں عبدالکریم کو خان کا خطاب دینا ہے اور اس کی ملازمت میں 2 سال کی توسیع کرنی ہے۔ کرسمس کے 2 روز بعد گورنر کا دورہ ختم ہوا اور میں نے حساب کتاب کی پڑتال کے لیے کیمپ کے کاغذات طلب کیے۔ کیمپ کے اخراجات پر 25-26 ہزار روپے کی رقم اٹھی تھی، لیکن گورنمنٹ ہاؤس کے عملے سے صرف 2000 روپے وصول کیے گئے تھے۔ میں نے کاغذات کا پلندہ عبدالکریم خان کے منہ پر دے مارا اور چیخ کر کہا، آخر آپ بھی اسی پرانی تھیلی کے چٹے بٹے نکلے۔ آپ نے تو سینے پر ہاتھ رکھ کر وعدہ کیا تھا کہ میرے حکم کے مطابق آپ پورے اخراجات گورنمنٹ ہاؤس سے وصول کریں گے۔ یا بآں شورا شوری، یا بائیں بے نمکی۔ کریم صاحب، یہ کیا فضول حرکت ہے؟ عبدالکریم خان کی آنکھوں میں آنسو ڈبڈبا آئے۔ انہوں نے ہاتھ باندھ کر سر جھکا لیا اور قسم کھا کر کہا کہ کیمپ کے اخراجات پورے کرنے کے لیے انہوں نے کسی سے 1 پیسہ بھی چندہ نہیں لیا، بلکہ بیوی کا زیور گروی رکھ کر 23-24 ہزار روپے کی رقم اپنی جیب سے صرف کی ہے۔ خان صاحب کے خطاب کی لیلائے آرزو سے ہمکنار ہونے کی دھن میں کریم صاحب جو پاپڑ بیل رہے تھے اس پر مجھے غصہ کی بجائے ترس آنے لگا۔ رفتہ رفتہ ترس کا یہ احساس بھی مٹ گیا اور اس کی جگہ حیرت و استعجاب نے لے لی، کیونکہ پہلے خطاب اور اس کے بعد ملازمت میں 2 سال کی توسیع ملتے ہی خان صاحب کی کایا ہی پلٹ گئی۔ ایک سست الوجود، کام چور، ہمہ وقت پان چبانے، چائے پینے اور میز پر سر ٹکا کر اونگنے والے عبدالکریم خان نے یکایک ایسا روپ بدلا کہ فرض شناسی، مستعدی، دیانت داری اور پبلک کی خدمت گزاری میں وہ اپنے سب ہم منصبوں پر سبقت لے گئے۔ انہوں نے داڑھی بڑھا لی، کوٹ پتلون کی جگہ مولویانہ لباس اختیار کر لیا اور 5 نمازیں پابندی سے مسجد میں ادا کرنے لگے۔ چند ماہ بعد ایک روز میں دفتر سے فارغ ہو کر گھر پہنچا ہی تھا کہ ہیڈ اردلی الطاف حسین نے اطلاع دی کہ خان صاحب عبدالکریم خان تشریف لائے ہیں اور تخلیہ میں کوئی بات بصیغہ راز عرض کرنا چاہتے ہیں۔ خان صاحب نے اندر آ کر کہا، جناب عالی، دنیا کی جتنی کالک ہے وہ تو سمیٹ سمیٹ کر اپنے منہ پر مل ہی چکا ہوں۔ اب جی چاہتا ہے کہ مرنے سے پہلے کوئی خدمت دین کی بھی کرتا چلوں۔ میں نے کہا، بڑا مبارک خیال ہے، درکار خیر حاجت ہیچ، استخارہ نیست۔ فرمانے لگے،
جناب عالی، استخارہ کی تو نہیں، لیکن آپ کی مدد کی ضرور حاجت ہے۔ خان صاحب نے بڑی وضاحت سے مجھے آگاہ کیا کہ مسلم لیگ کی صفوں میں انتشار ڈالنے کے لیے ہندو کانگریس نے ایک نیا ڈھونگ رچایا ہے۔ پٹنہ کے ایک شخص قیوم انصاری نامی کو اکسا کر مومن کانفرنس کا ڈول ڈالا گیا ہے۔ یہ نئی جماعت کانگریس کی ہم نوا ہے اور خاص طور پر نور باف برادری کو بہلا پھسلا کر مسلم لیگ سے توڑنے اور مومن کانفرنس میں شامل کرنے کی سر توڑ کوشش ہو رہی ہے۔ اس صورتحال سے مسلم لیگ کے زعماء خاصے فکر مند ہیں۔ خان لیاقت علی خان، نواب اسماعیل، ABA حلیم صاحب اور دیگر مسلم لیگی مشاہیر اس سلسلے میں صوبہ بہار کا دورہ کرنے والے ہیں، اور وہ حضرات سہسرام بھی ضرور تشریف لائیں گے، کیونکہ اس علاقے میں نور بافوں کی بڑی کثیر آبادی ہے۔ خان صاحب نے فرمایا، جناب عالی، خاکسار کا ارادہ ہے کہ مسلم لیگی وفد کے دورے سے پہلے اس سب ڈویژن کے تمام نور بافوں کو مسلم لیگ کا ممبر بنا ڈالوں۔ میں نے ہنس کر کہا کہ سرکاری ملازم ہوتے ہوئے وہ یہ سیاسی خدمت کیسے سر انجام دے سکتے ہیں؟ خان صاحب نے چھاتی پر ہاتھ مار کر کہا، جناب عالی، آپ سود کے کوٹے کی تقسیم اس خاکسار کے سپرد کر دیں، باقی میں جانوں اور میرا کام۔ خان صاحب کا لائحہ عمل ظاہر تھا۔ وہ سود کا کوٹا صرف ان نور بافوں کو دیں گے جو مسلم لیگ کے ممبر ہوں گے۔ مومن کانفرنس کے حامی سود سے محروم رہیں گے، ان کی کھٹیاں بیکار ہو جائیں گی، ان کا روزگار معطل ہو جائے گا۔ میں نے کہا، خان صاحب، جو لوگ سود کے لالچ یا دھونس میں آ کر مسلم لیگ کا ممبر بنیں گے، ان کی ممبری کس کام کی؟ خان صاحب نے جواب دیا، جناب عالی، یہ اصولوں یا عقیدوں کی جنگ تھوڑی ہے، اس وقت تو ہندسوں کی لڑائی ہے۔ مسلم لیگیوں کی تعداد گھٹانے کے لیے کانگریس ڈنڈی مار رہی ہے، ہم ان کی تعداد بڑھانے کے لیے ڈنڈا مارنے میں حق بجانب ہیں۔ اس زمانے کے سیاسی پس منظر میں خان صاحب کی بات بڑی وزنی تھی، چنانچہ میں نے سود کی تقسیم کی ذمہ داری بلا تأمل ان کے حوالے کر دی۔ خان صاحب عبدالکریم نے یہ ذمہ داری ایسے سلیقے سے نبھائی کہ مومن کانفرنس کے دانت کھٹے کر دیے۔ چند ہفتے بعد جب مسلم لیگ کے قائدین کا وفد سہسرام سے گزرا تو ساری سب ڈویژن کے ہزاروں نور بافوں نے ان کی شان میں بڑے پرتپاک مظاہرے کی۔ چند برس بعد جب مسلم لیگ نے مسلمانوں سے اپیل کی کہ وہ برٹش گورنمنٹ کے دیے ہوئے خطاب احتجاجاً واپس کر دیں تو عبدالکریم صاحب پینشن پر ریٹائر ہو چکے تھے۔ انہوں نے اس اپیل پر بلا ہچکچاہٹ لبیک کہا اور بیوی کا زیور گروی رکھ کر فرنگی میموں کے سامنے بھانڈوں کی طرح سوانگ رچا رچا کر حاصل کیا ہوا خان صاحب کا خطاب بڑی خوش دلی سے واپس کر دیا۔ سہسرام سے 8-9 میل کے فاصلے پر دریائے سون کے کنارے ڈیہڑی آن سون کا پرفضا قصبہ تھا، جس کے ساتھ دالمیا نگر کی صنعتی بستی ملحق تھی۔ دالمیا نگر میں چینی، سیمنٹ، بسکٹ اور دیگر مصنوعات کی متعدد فیکٹریاں تھیں، جن میں کئی ہزار مزدور کام کرتے تھے۔ ان کے مالک بھارت کے کروڑ پتی سیٹھ رام کرشن دالمیا تھے۔ وہ خود تو زیادہ تر دہلی اور بمبئی میں رہتے تھے اور دالمیا نگر کا انتظام شانتی پرشاد جین کے سپرد تھا، جو سیٹھ دالمیا کی اکلوتی بیٹی کے شوہر تھے۔ دالمیا نگر کے پبلک ریلیشنز یعنی تعلقات عامہ کے نگران ایک جواں سال خوش پوشاک اور خوش گفتار ہندو پریم ناتھ اگروال تھے۔ یہ صاحب لاہور کے DAV کالج کے گریجویٹ تھے اور اتوار کے اتوار میرے ساتھ ٹینس کھیلنے
اور پنجابی بولنے سہسرام آیا جایا کرتے تھے۔ ایک بار دالمیا نگر کی فیکٹریوں کی انتظامیہ اور مزدوروں میں کسی بات پر جھگڑا ہو گیا۔ کشیدگی بڑھتے بڑھتے تشدد اور فساد تک نوبت پہنچی، جس میں ایک مزدور جان سے مارا گیا۔ حفظ امن کے پیش نظر میں نے فیکٹریاں بند کر کے دالمیا نگر میں دفعہ 144 نافذ کر دی، اور ساتھ ہی یہ اعلان بھی کر دیا کہ جب تک باہمی افہام و تفہیم کے ذریعہ مالک اور مزدور کسی متفقہ صلح نامہ پر دستخط نہیں کرتے، فیکٹریاں بدستور بند رہیں گی۔ فیکٹریوں کا بند ہونا تھا کہ سیٹھ رام کرشن دالمیا اور ان کے داماد شانتی پرشاد جین نے دہلی اور پٹنہ میں اپنے اپنے جیک لگائے، اور ڈیفنس ڈپارٹمنٹ، جی ایچ کیو، چیف سیکریٹری، کمشنر اور کلیکٹر کی جانب سے میرے نام تاروں کا تانتا بندھ گیا کہ فیکٹریاں بند ہونے کی وجہ سے جنگی ضروریات کی سپلائی میں رکھنا پڑ رہا ہے، اس لیے شر پسند مزدوروں کو گرفتار کر کے تمام فیکٹریاں پولیس کی حفاظت میں فوراً کھول دی جائیں۔ یہ خام خواہ کے احکامات مقامی حالات سے مکمل لا علمی پر مبنی تھے، اور سیٹھ دالمیا ان کے داماد کے یک طرفہ دباؤ کے تحت جاری ہو رہے تھے، اس لیے میں نے ان کا کوئی نوٹس نہ لیا۔ فیکٹریوں کو بند پڑے ہفتہ بھر گزرا تھا کہ ایک روز دالمیا نگر کے پبلک ریلیشنز آفیسر پریم ناتھ اگروال مجھ سے ملنے آئے۔ ان کے ہاتھ میں ایک بھاری بھرکم بریف کیس تھا، اور ساتھ ایک سجی سجائی شوخ و شنگ نوجوان لڑکی۔ چھوٹتے ہی پریم ناتھ اگروال اپنا رونا رونے لگے کہ فیکٹریاں بند ہونے سے دالمیا نگر کو 2-2.5 لاکھ روپے روزانہ نقصان ہو رہا ہے۔ اگر چند روز اور یہی حال رہا تو کمپنی کا دیوالیہ نکل کے رہے گا۔ پریم ناتھ اگروال نے کہا، آپ ایک بار ہماری ضمانت پر فیکٹریاں کھول دیں، ان حرام زادے مزدوروں سے ہم خود نپٹ لیں گے۔ میں نے سختی سے جواب دیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ مزدوروں کے ساتھ باضابطہ صلح نامہ کر کے آئیں تو اس کے بعد ہی اس موضوع پر مزید بات چیت ہو سکتی ہے۔ چائے آ گئی تھی، میں پیالیوں میں چائے انڈیلنے لگا۔ پریم ناتھ اگروال نے بجلی کی طرح تڑپ کر اپنا بھاری بھرکم بریف کیس میز پر رکھ کر کھول دیا۔ یہ 1000 روپے کے نوٹوں سے اٹا اٹ بھرا ہوا تھا۔ نوٹوں کی طرف اشارہ کر کے اگروال نے کہا، آپ یہ قبول فرمائیں۔ پھر لڑکی کو میری طرف دھکیل کر کہا، یا یہ قبول فرمائیں یا دونوں قبول کریں، لیکن بھگوان کے لیے ہماری فیکٹریاں کھول دیں۔ چائے دانی میرے ہاتھ میں تھی، پیالی میں چائے ڈالنے کی بجائے میں نے ساری چائے دانی پریم ناتھ اگروال کے سر پر انڈیل دی۔ اس کی پنڈلیوں پر اپنے پاؤں سے 2-4 ٹھوکریں ماری، پنجابی زبان میں اسے کئی فحش گالیاں دی، اور اپنے ہیڈ اردلی کو بلا کر زور سے کہا، ان دونوں کو کان سے پکڑ کر باہر نکال دو۔ سید الطاف حسین بھی ڈیوٹی کا پابند ہیڈ اردلی تھا۔ اس نے نوٹوں سے بھرا ہوا بریف کیس اگروال کو تھما کر اسے کان سے پکڑا اور لڑکی کو ڈنڈے سے دھکیلتا ہوا کمرے سے باہر لے گیا۔ اس روز مجھے ساری رات نیند نہ آئی۔ مجھے رہ رہ کر یوں محسوس ہوتا تھا کہ پریم ناتھ اگروال نے گردن سے پکڑ کر میرا منہ غلاظت کے ڈھیر میں جھونک دیا ہے۔ تمام شب میں اسی ادھیڑ بن میں پیچ و تاب کھاتا رہا کہ اگروال کو آخر یہ خیال کیسے آیا کہ وہ مجھے رشوت دے کر اپنا کام نکال سکتا ہے۔ میں جتنا اپنے آپ کو کریدتا تھا، میری رگ رگ میں احساس کمتری، ندامت اور سبکی کے متعفن پر نالے چھوٹنے لگتے تھے۔ میرے اندر خفت اور خجالت کی پیپ سی بہنے لگی، اور گھن اور بدبو کے بھپکے میں میرا وجود نالی میں پڑی ہوئی اس اوجھڑی کی طرح سڑنے لگا جو دھوپ میں پھول پھول کر پھٹ گئی ہو۔
سپر مارکیٹ میں بکنے والی اشیاء کی طرح کیا انسان کی پیشانی پر بھی قیمتوں کے لیبل چسپاں ہوتے ہیں؟ ہزار ہزار کے نوٹوں سے بھرا ہوا ایک بریف کیس، گڑیا کی طرح بنی ٹھنی ایک بے زبان سی لڑکی۔ چند دنوں میں دالمیا نگر کے انتظامیہ اور مزدوروں کے درمیان صلح صفائی ہو گئی اور ساری فیکٹریاں ازسر نو چلنے لگیں۔ اس واقعہ کے 1.5-2 ماہ بعد ایک روز سیٹھ رام کرشن دالمیا اچانک بنفس سے نفیس میرے دفتر میں آ گئے۔ اس ملاقات کی تقریب انہوں نے یہ بتائی کہ جو لوگ رشوت لیتے ہیں ان سے ملنے تو ان کے ملازم جایا کرتے ہیں، لیکن جو شخص رشوت نہیں لیتا اس سے ملنے کو ان کا اپنا جی چاہتا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے مجھے اگلے روز دالمیا نگر میں لنچ پر مدعو کیا۔ لنچ پر ہم دونوں اکیلے تھے۔ سیٹھ صاحب چھوت چھات کے آدمی تھے، اس لیے ہمارے لیے ایک دوسرے سے کچھ فاصلے پر الگ الگ تپائیاں لگائی گئیں۔ سیٹھ صاحب کا بھوجن کیلے کے بڑے بڑے پتوں پر پروسا گیا۔ میری تپائی پر ایک گول سنہری تھال میں 10-12 خوبصورت کٹوریاں اور تشتریاں تھیں، جن میں باوردی ملازم بڑی نفاست سے سبزیاں، دالیں، دہی، پوریاں اور مٹھائیاں ڈالتے جاتے تھے۔ کھانے کے دوران سیٹھ دالمیا نے مجھے رشوت لینے اور دینے کے فن پر بڑے محیر العقول قصے سنائے۔ اب ان برتنوں ہی کو لے لیجئے جن میں آپ بھوجن کر رہے ہیں، سیٹھ صاحب نے میرے تھال کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ ان کی قیمت 60,000 روپے سے کم نہیں۔ اگر آپ اگروال جی کے سر پر گرم گرم ابلتی ہوئی چائے نہ ڈال چکے ہوتے تو آج چلتے وقت میں ان برتنوں کو آپ کی کار میں رکھوا دیتا کہ مسلمانوں کے ہاتھوں بھرشٹ ہونے کے بعد اب یہ ہمارے کام کے تو رہے نہیں، اس لیے آپ اپنے ساتھ لے جائیں اور غریب غرباء میں دان پن کر دیں۔ برتنوں کے حوالے سے سیٹھ دالمیا نے مجھے بتایا کہ کرسمس کے موقع پر جب گورنر نے روہتاس فورٹ پر کیمپ لگایا تھا تو دستور کے مطابق پریم ناتھ اگروال بڑے دن کی ڈالی لے کر وہاں گیا تھا۔ ڈالی میں ایک بڑے سائز کا کیک تھا اور کچھ بادام، کشمش، پستہ اور چھوہارے تھے۔ ان سب اشیاء کو بڑی خوبصورتی سے ایک خالص سونے کی تشتری میں سجایا گیا تھا، جو ہر سال خاص اسی مقصد کے لیے بنوائی جاتی تھی۔ سر فرانسس نے ڈالی قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا، کیونکہ کرسمس پر تحفے تحائف قبول کرنا آداب گورنری کے خلاف ہے۔ چنانچہ گورنمنٹ ہاؤس کے تجربہ کار بٹلر نے بندھے بدھائے دستور کے مطابق کیک اور خشک میوے ایک ایلومینیم کی ٹرے میں ڈال کر پریم ناتھ اگروال کو واپس لوٹا دیے اور سونے کی تشتری جھاڑ پونچھ کر مس میک-کوئن کے ذاتی سامان میں رکھ دی۔ امید ہے آپ کو یہ آڈیو باب پسند آیا ہوگا۔ مزید آڈیو اسباق سننے کے لیے اگلے جمعہ میرے چینل پر واپس آئیے۔ شکریہ۔